السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق مالک رازق حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام عالم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں پر بہت زیادہ انعامات کیے۔ دنیا میں ایک انسان پر سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ بندے کو عقیدہ توحید سمجھا دے۔ دنیا میں بہت سے علوم ہیں، ان علوم میں سب سے بڑھ کر افضل علم عقیدہ توحید کا ہے، اور اہل علم اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، جیسا کہ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کی تفسیر کے تحت لکھا، توحید کا علم سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے، یہ جاننا ہر مسلمان پر، ہر انسان پر فرض ہے۔ اور فرض کیوں نہ ہو، یہ ایک امتیاز ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ کی جو پہلی دعوت تھی وہ یہی تھی، یا ایھا الناس، اے لوگ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ۔ اور جتنے انبیاء کو اللہ وحدہ لا شریک نے مبعوث کیا، ان کی دعوت بھی یہ تھی ان اعبدوا اللہ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھو۔ اس اعتبار سے سب سے افضل دعوت بھی توحید کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے نتیجے میں اپنی ذات کو لہو لہان کروایا۔ جب اللہ کے رسول لوگوں کو یہ دعوت دے رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اس وقت آپ کے پیچھے آپ کا سگا چچا یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات کو مت ماننا۔ نہ صرف اس بات کا انکار کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسوائے۔ آج اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کیوں ہوئے، پیارے آقا پیارے نبی لہو لہان کیوں ہوئے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا معاشرہ عقیدہ توحید کو تسلیم کر لے گا، شرک سے توبہ طائب ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ تو ممکن نہیں تھا لا الہ الا اللہ کہا جائے، غیر اللہ کو پوجا جائے، لا الہ الا اللہ کہا جائے، غیر اللہ کو مشکل کشا کہا جائے، لا الہ الا اللہ کہا جائے، غیر اللہ کو حاجت روا کہا جائے، لا الہ الا اللہ کہا جائے، غیروں سے بیٹے بیٹیاں مانگی جائیں، لا الہ الا اللہ کہا جائے، غیروں کے آگے جھکا جائے، لا الہ الا اللہ کہا جائے، غیروں کو سجدے کیے جائیں، لا الہ الا اللہ کہا جائے، غیروں کے آگے ماتھے ٹیکے جائیں۔ رب کعبہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی لا الہ الا اللہ کہو، آپ کو برا بلا کہا گیا، تان و تشریح کا نشانہ بنایا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو کمپرومائز کی دعوت دی گئی، آپ کو مذاکرات کے لیے پیشکش کی گئی، آپ کو دولت سے مالا مال کرنے کی پیشکش کی گئی، آپ کو بہترین خواتین کا انتخاب کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ہے توحید۔ توحید کے لیے جانوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت کے لیے خود کو قربان کیا جا سکتا ہے، رب کی الوہیت کے لیے، رب کی ربوبیت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن رب کی توحید پر آنچ نہیں آنے دی جا سکتی۔ اور یہ ہم لوگوں نے سمجھنا ہے، اور جب اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ہم اللہ کی توحید سے پیار کرنے والے ہوں گے، اللہ کی توحید سے ہمیں محبت ہوگی، اور جب کبھی ہم تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم پڑے گی کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں جگہ جگہ سجدے کرنے سے اللہ نے ہمیں روک لیا، جگہ جگہ ماتھے ٹیکنے سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اس اللہ کا اگر ہم اس بات پر ساری زندگی شکر کریں تو شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، صرف اس بات پر کہ اس اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا کی ہے۔ اور آج جتنے لوگوں کو پوجا جاتا ہے، جتنے لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنایا جاتا ہے، اگر کوئی مسلمان تھوڑا سا تدبر کرے تو اسے یہ بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ کہ اللہ کے اوصاف ان لوگوں میں پائے ہی نہیں جاتے۔ جن کو معبود بنایا گیا، جن کو مشکل کشا قرار دیا گیا،
جن کے نعرے بلند کیے گئے، آپ رب کے قرآن کو بھی پڑھتے چلے جائیے، اور پھر جو اوصاف میرے مالک کے ہیں، جو خوبیاں میرے رب کی ہیں، اب ان لوگوں میں تلاش کیجئے کہ آخر ہم ان کی عبادت کیوں کریں، ان کو کیوں پوجیں، ان کو ہم وہ اوصاف وہ درجات کیوں دیں جو رب تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جب یہ کہا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ساتھ دلیل کے طور پہ بتلایا کہ جو اللہ ہے وہ حی ہے۔ اب پوری دنیا کا چکر لگا لیجئے، کوئی ایسا معبود جسے پوجا جاتا ہے، کوئی ایسا معبود جسے مشکل کشا کہا جاتا ہے، کوئی ایسا معبود جسے حاجت روا کہا جاتا ہے، اس میں الحی والی خوبی پائی جاتی ہے، اس میں القیوم والی خوبی پائی جاتی ہے۔ اللہ تو وہ ہے جسے نیند تو بڑی دور کی بات، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، تو پھر کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ انصاف سے کام لیجئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں لوگوں کو توحید کا درس دیا، جہاں لوگوں کو توحید کی دعوت دی، وہاں اللہ وحدہ لا شریک نے دلائل کے طور پہ انبار ہی لگا دیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ ہم نے اپنے رب کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ صرف ہمیں پیدا کیا ہے، ہم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ ہم نے اپنے رب کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس رب نے زمین کو بنایا ہے، اس رب نے آسمانوں کو بنایا ہے، اس رب نے آسمانوں سے بارش کو نازل کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ تم اس حقیقت کو جانتے ہو آسمانوں کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، اولاد عطا کرنے والا اللہ ہے، مشکلات سے نکالنے والا اللہ ہے، حاجتوں کو روا کرنے والا اللہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اس حقیقت کو جانتے ہو۔ اگر اس حقیقت کو جانتے ہو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پھر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں بنانا۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ آسمان بنانے میں شریک تھا؟ نام تو لو ذرا اس کا۔ کون تھا جو زمین بنانے میں اللہ کا شریک تھا؟ نام تو لو۔ کون تھا جو ہماری تخلیق میں، ہماری پیدائش میں اللہ کا شریک تھا؟ نام تو لو، کسی ایک کا نام تو لو۔ جب اللہ آسمان بنا سکتا ہے، جب اللہ زمین بنا سکتا ہے، جب اللہ آسمان سے بارش نازل کر سکتا ہے، جب اللہ ہماری تخلیق کر سکتا ہے، یخلق ما یشاء، جو کچھ زمین میں ہے اللہ پیدا کرتا ہے اور قیامت تک پیدا کرتا رہے گا۔ جب یہ سارا اختیار میرے رب کے پاس ہے، پھر مجھے بتلاؤ رب کے علاوہ کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ پھر مجھے بتلاؤ دعا کے لیے، جبکہ دعا عبادت ہے اور اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی عبادت کو، انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے وہ توحید پر رہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرے، ربوبیت پر ایمان لے کر آئے، اسماء و صفات پر ایمان لے کر آئے۔ اور یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان تینوں پر ایمان بھی رکھے، سمجھے بھی، جانے بھی۔ اور یہ ممکن نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، کہاں جائیں، کس طرف جائیں۔ آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے جہاں پہ سبز جھنڈا نظر آئے وہاں پہ آپ نے ماتھا ٹیکنا ہے،
آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے جہاں پہ دھاگے بندے ہو وہاں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے، آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے جہاں پہ مٹی ابری ہوئی ہو بھلے وہ قبر کی شکل ہو یا نہ ہو وہاں پہ ماتھا ٹیکنا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی اللہ کی توحید کی نہیں آتی، آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی شرک کی قباحت کی نہیں آتی تو سمجھ لیجئے ہم فطرت کے اوپر نہیں رہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا اللہ کی توحید پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا یہ جانتا ہے کہ اللہ آسمانوں والا مالک ہے۔ ہم تو اتنے گئے گزرے، وہ ہدہد کسی نے دیکھا؟ چھوٹا سا پرندہ، اور اس کا دماغ بھی ظاہری بات ہے چھوٹا سارا دماغ بھی چھوٹا ہوگا۔ ہم بڑی بڑی آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے، دنیا جہاں کے کالجز کی چھان اور دنیا جہاں کے سکولز اور اس طرح کی بڑے بڑے جو یونیورسٹیاں اور انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں کی خاک چھان چھان کے تھک کے ہار گئے۔ ہمیں اتنا نہیں پتا چلا ہمارا رب کون ہے، ہمیں رب کی معرفت نہیں ہو سکی۔ اس نے جب دیکھا نا کہ قوم سبا ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہی ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتلایا اور یہ پیغام دیا، وہ بھی یہ درد دل رکھتا تھا، وہ پرندہ ہدہد بھی یہ درد دل رکھتا تھا، وہ بھی سمجھتا تھا کہ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو ہو نہیں سکتا، پکارا تو اللہ کے علاوہ کسی کو جا نہیں سکتا۔ کون؟ چھوٹا سا پرندہ۔ اتنے دماغ رکھنے والوں، اتنی خوبصورت شکل و صورت رکھنے والوں، اتنی اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنے والوں، آج تک آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا خالق کون ہے۔ اس جانور کو، اس پرندے کو پتہ چل گیا۔ اس سے بھی چھوٹی چیز جس کو ہم چونٹی کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ چونٹی۔ وہ آسمان کی طرف ٹانگیں اٹھا کر اللہ سے بارش مانگ رہی ہے، اللہ تیری اور بھی بڑی مخلوق ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، اللہ ہمیں بارش چاہیے۔ آج کا مسلمان ایمان کا دعوے دار جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے غیروں کے آگے جھکتا ہے، غیروں کے نعرے لگاتا ہے، اور اس چونٹی کو جب طلب ہوئی بارش کی، وہ بھی جانتی تھی آسمانوں سے بارش رب کے علاوہ کوئی برسا نہیں سکتا، اور جو ساری کائنات کا مالک ہے پھر مانگنا بھی اسی سے چاہیے، وہ بھی اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں پھیلائے ہوئے ہے، اللہ بارش عطا کر دے۔ کچھ اللہ کی اس مخلوق سے سیکھیے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی توحید کو نہیں جانتے، اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، وہ لوگ جہاں کچھ تھوڑا سا لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہیں، مجمع دیکھتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی انہیں یہ سوچ نہیں آتی کہ یہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر یہ رب ہوتا، اگر یہ کسی کام کی قدرت رکھتا، آج منو مٹی کے نیچے نہ ہوتا۔ اس کو تو خود یہ نہیں پتا کہ مجھے کب کس طرح انہوں نے قبر میں اتار دیا ہے۔ انسان جب توحید سے، اپنی فطرت سے انحراف کرتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، کہ وہ بندہ جو ساری زندگی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑ گئی، ویل چیئر کے اوپر وہ سفر کیا کرتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، واش روم تک خود نہیں جا سکتا تھا، بیٹوں کا سہارا، مریدوں کا سہارا لیا کرتا تھا، اپنی ٹانگوں پہ وہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتلاؤ مرنے کے بعد دوسروں کو اپنی ٹانگوں پہ کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ دوسروں کی مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ دوسروں کی حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ مرا
دنیا چھوڑ گیا، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، غسل لوگوں نے کروایا، کفن لوگوں نے دیا، کندھے پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لوگ لے کر گئے، قبر کے اندر لوگوں نے اتارا، منو مٹی اوپر لوگوں نے ڈالی، اور اب اس کے لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اغفر لہ، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس سے اب پوچھا جائے گا، سوال ہوں گے، اللہ اس سے درگزر فرما دے۔ ہم نے الٹا اسی کو معبود بنا لیا، اسی کو وسیلہ بنا لیا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کو دنیا کے کسی وسیلوں کی حاجت نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جو باتیں ہیں، دنیا کی جو مثالیں ہیں، وہ اللہ کے اوپر فٹ کی جاتی ہیں، لیس کمثلہ شیء، جبکہ اللہ کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو جی، وزیر اعظم سے ملنا ہو تو کیا ہم براہ راست ڈائریکٹ مل سکتے ہیں؟ پہلے کسی سفارشی کو تلاش کیا جاتا ہے، اس کی منت وغیرہ کی جاتی ہے، پھر وہ ہمیں ٹائم لے کر دیتا ہے، پھر آگے پہنچاتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، تو اللہ سے نعوذ باللہ ایسے ہی مل لیں گے۔ اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان جنہوں نے کبھی اللہ کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، آج بھی ان سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے، چپ ہو جائیں گے۔ اللہ کہاں ہے بتانے کی سخت نہیں رہے گی، حالانکہ یہ ایمان کا جز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور وہ لوگ، انہوں نے عقیدہ توحید سیکھا تھا پیارے رسول سے، براہ راست فوری طور پہ کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اور آج کا مسلمان اتنی زندگی گزار چکا ہے، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، اور اس سے پوچھو اللہ کہاں ہے، خاموش۔ اللہ کے لیے مجھے بتلاؤ بھائیو، کیا ہم اندر سے پشیمان نہیں ہوتے؟ ہمارا اندر روتا نہیں ہے؟ ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا کہ ہم اپنے خالق کو آج تک نہیں پہچان سکے، ہم اپنے رب کو آج تک نہیں جان سکے؟ اور یہی وہ خالق ہے جس کے بارے میں قبر میں آپ سے سوال ہونا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ساری زندگی ہم یہ تو جانتے رہے کہ دنیا کیا ہے، دنیا میں کمانا کیسے ہے، دنیا میں کھانا کیسے ہے، اسٹیٹس کیسے بنوانا ہے، اور اپنی آل اولاد کو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کیسے کرنا ہے۔ لیکن ہم اگر نہیں پتا کر سکے، نہیں جان سکے، تو یہ نہیں جان سکے کہ ہم نے من ربو کا جواب کیا دینا ہے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ہم اس کا جواب تلاش نہیں کر سکے۔ اللہ والو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کل قبر میں ہم سرخرو ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کل اللہ کے دربار میں ہم سرخرو ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، تو پھر یاد رکھو ایک کلمہ ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کی شروط بھی جاننی ہے، اس کے مراتب بھی جاننے ہیں، اس کے تقاضے بھی جاننے ہیں۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ ہر مسلمان کی زبان پر تو آتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے مراتب، اس کی شروط، اس کے تقاضے کیا ہے وہ نہیں جانتے، کیونکہ اگر ہم اس کے مراتب، اس کی شروط، اس کے تقاضے جانتے ہوتے، رب کعبہ کی قسم کبھی غیر اللہ کو نہ پوجتے، کبھی شرک کے ساتھ اپنے دامن کو آلودہ نہ کرتے، کبھی غیر اللہ کے آگے نہ جھکتے۔ وجہ یہ ہے ہم آج تک اللہ کو پہچان نہیں سکے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو معبود کی فہرست میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں بار بار تکرار،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं। कितना ताकीद के साथ, हसर के जरिए से हम इस बात का इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब देखो तो सही, नमाज के अंदर खड़ा होता हूँ, इस बात का ऐलान करता हूँ, अल्लाह सजदा तेरे लिए, रुकू तेरे लिए, दुआ तुझसे मांगूंगा, मुश्किल कुशा तुझे समझूंगा, हाजत रवा तुझे करार दूंगा। और जो ही नमाज से सलाम फेरा जाता है, गैरुल्लाह के नाम की नजर व नियाज दी जाती है, गैरुल्लाह को पुकारा जाता है और उन उमूर के अंदर शरीक हुआ जाता है जो रब ताला को नापसंद है, उन उमूर को इख्तियार किया जाता है जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सलाम फेर कर हम भूल जाते हैं कि हमने नमाज में क्या वादा किया, क्या इकरार किया, क्या इजहार किया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, एक मोमिन, एक मुसलमान अगर तन्हाई में थोड़ी देर के लिए सोचे कि मुझसे पूछा जाएगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, और मैंने दुनिया में कितना अपने रब को जाना पहचाना और उसकी तलाश में सरगर्दां फिरा, और उसकी तलाश के लिए आपको जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, सहराओं में मारा मारा फिरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रब को जानना है, आपको रब के कुरान की तिलावत करनी होगी, आपने रब को जानना है, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी होगी, आपने रब को जानना है, असहाबे रसूल के तज़किरे पढ़ने होंगे कि जिस तरह उन्होंने अपनी जान को मुसीबतों में मुब्तला करवाया, अपनी जान के ऊपर बड़ी बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, तपती रेत पे लिटाया गया, बड़ी तकलीफों से दोचार किया गया। कहा बिलाल अल्लाह की तौहीद को छोड़ दो, अल्लाह की उलूहियत का इनकार कर दो। बिलाल की ज़ुबान से क्या नारा बुलंद होता था, अहदुन अहदुन अल्लाहु अकबर। मुझे बतलाओ तो सही लोगों, अगर अल्लाह के अलावा गैरों को पूजा जा सकता, अगर अल्लाह के अलावा गैरों को सजदा किया जा सकता, अगर अल्लाह के अलावा गैरों से औलाद मांगी जा सकती, अगर अल्लाह के अलावा गैरों को मुश्किल कुशा हाजत रवा करार दिया जा सकता, बिलाल कभी भी मुसीबत से दोचार ना होते, रसूलुल्लाह कभी भी लहू लुहान ना होते, प्यारे रसूल कभी भी बड़ी बड़ी जंगों के अंदर शरीक ना होते, ओहद का मार्का ना सजता, ओहद का मार्का ना बर्पा होता और बदर का मैदान ना सजता। ये सारे का सारा मामला हुआ ही इसलिए था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना क्यों पड़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। और आज हम ऐसे मुसलमान हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और सारे काम वही करते हैं जो उस वक़्त के मुशरिकीन करते थे। बल्कि बाज़ औक़ात अगर हम देखते, थोड़ा सा हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हम जब कभी देखते हैं अपने मुआशरे को तो यकीन जानिए हमारा मुआशरा उन लोगों से कहीं अबतर नजर आता है। वजह क्या है? आप कुरान को पढ़िए, कुरान मजीद में उन लोगों के हालात ये बयान हुए कि अगर कभी वो दरिया में सफ़र करते, समंदर में सफ़र करते, कश्ती भंवर में फंस जाती, फौरी तौर पे वो अल्लाह की तरफ इल्तिजा करते, अल्लाह अब हमें यहाँ से बचा ले, अब हमें यहाँ से बचा ले, फिर हम तेरे ज़ात के साथ शरीक नहीं बनाएंगे, फिर हम तेरी मासियत और नाफरमानी नहीं करेंगे, एक बार बचा ले। और जब अल्लाह उनको बचा लेता, आकर दोबारा फिर वही सारे काम करते जो पहले करते थे। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मुश्किल में अल्लाह को पुकारते, हालांकि वो बड़े परले दर्जे के मुशरिक थे। उन्होंने कभी ना तो नबी की नबूवत का इकरार किया, ना अल्लाह की उलूहियत का इकरार किया। और हमारा मुसलमान कैसा है? हमारा मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द भी करता है
اور جب کبھی مشکل آتی ہے تو پھر اس نے علیحدہ علیحدہ مشکل کشا بنائے ہوتے ہیں کہ اس مصیبت کے لیے اس مشکل کشا کو پکارنا ہے، اس مصیبت کے لیے اس مشکل کشا کو پکارنا ہے۔ حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک نے سارے لوگوں کو یہ پیغام دیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور آج ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں، لوگوں اللہ کی توحید پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں مصائب سے نکالنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو ہمیں مشکلات سے نکالے۔ اور جب ہم اس بات پر اکٹھے ہو گئے، اتفاق ہو جائے گا اللہ کی توحید پر، ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور اختلاف ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا معبود بنا لیا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا تھا کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو پھر اختلاف برپا ہو جاتا۔ تو آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے، زیادہ الہ نہیں ہے، ایک الہ ہے۔ اور الہ کا معنی بڑا وسیع ہے، ہر اعتبار سے ہم الہ کا معنی جان سکتے ہیں۔ دنیا جہاں کا جتنا شرک ہے، ایک الہ ماننے سے سارے شرک کا انکار ہو جاتا ہے۔ وہ دعا میں شرک ہو، وہ کسی اور طریقے سے، کسی اور نظریے سے، کیل کال اگر مگر چونکہ چنانچہ سے ہو، ہر طرح کے شرک کا رد ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ سے یہ درخواست ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں پورا قرآن پڑھ جائیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کسی بھی مسئلے میں تو دعا کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ربنا ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب۔ پورے قرآن مجید میں ربنا ربنا، اللہم آتینا اللہم آتینا، اے اللہ ہمیں عطا کر، ہمیں عطا کر۔ پورے قرآن میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا اسلوب، طریقہ سکھلایا، اور یہ طریقہ، یہ اسلوب قرآن کا ہے۔ کسی دوسرے بندے کا، دوسرے معبود کا آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا، بلکہ جتنے معبود ہیں دنیا کے، ان سب کا انکار، ایک اللہ کا اقرار ملے گا بس۔ تو جب ایک والد، ایک گھر کا کفیل، ایک سربراہ اللہ کی توحید جان لے گا، اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا، تو پھر وہ اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کی توحید پر لے کر آئے گا۔ وہ فکر مند ہوگا، پریشان ہوگا۔ آج ہمیں، چونکہ ہمارے ہاں تو یہ اتنا نعوذ باللہ من ذالک اہم مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ سب سے اہم مسئلہ ہی یہ ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیے، حج، روزہ، زکوٰۃ دیتے رہیے، نیکیوں کے انبار لگا دیجئے، لیکن اگر توحید نہ ہوئی، شرک میں مر گئے، رب کعبہ کی قسم سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے انبیاء کے نام لے لے کر، حالانکہ یہ محال ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، نام لے لے کر فرمایا کہ اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے، اللہ ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم نے شرک کیا، ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ قرآن میں یہ اعلان کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہر بندے کو اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرے گا تو کس کو نہیں کرے گا؟ جو شرک کی حالت میں مر گیا۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو نیکیاں کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
ابن جدعان نامی بندے کے بارے میں پوچھا اللہ کے رسول، وہ صلہ رحمی کرتا تھا، کیا کل قیامت کے دن اس کی یہ نیکی اس کے کسی کام آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل نہیں، کیونکہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اللہ پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کرتا بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے۔ ایمان توحید ہے، اگر توحید نہیں تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اس کی فکر اپنی ذات کے لیے بھی کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اور میں کیسے بچوں گا؟ میں اللہ کی توحید کو اختیار کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں، ہر اس کام سے اپنے دامن کو بچا لوں جس سے میرے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھی، اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو مجھے بتلائیے، کیا ہم نے کبھی پیغمبروں کی طرح اپنے بچوں کا محاسبہ کیا؟ کبھی جائزہ لیا؟ کبھی ہم نے بچوں کو بٹھایا ہو اور ان کو درس توحید دیا ہو؟ آپ دیکھیے، یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، موت کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو بلا لیا اور پوچھا، فکر دیکھیے، پیغمبروں کی فکر دیکھیے، ہماری فکر دیکھیے۔ ہماری فکر ساری کی ساری دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے، اور پیغمبروں کی فکر یہ تھی کہ بچے ہمارے بعد کس کی عبادت کریں گے؟ ما تعبدون من بعد، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ اور اسی طرح لقمان علیہ السلام، وہ اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ لا تشرک، شرک نہیں کرنا۔ اور شرک کیوں نہیں کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اب یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے، اور یہ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہے کہ کہیں ہماری اولاد ہمارے بعد غیر اللہ کو پوجنا نہ شروع کر دے، غیر اللہ کو اپنا معبود نہ بنا لے، اور کہیں ہماری اولاد جہنم کے راستے کو اختیار نہ کر لے۔ تو میری اتنی زندگی ہو گئی، کیا میں نے اپنی اولاد کو سمجھایا کہ اللہ کہاں ہے؟ کیا میں نے بتایا کہ رب کون ہوتا ہے؟ کیا میں نے اپنے بچوں کو بتلایا کہ کس کی عبادت کی جاتی ہے؟ اور اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہم لوگ اتنی توجہ اپنے گھر میں دیتے ہیں۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ 2 + 2 4 روٹیاں۔ پہلے دن سے ہم اپنے بچوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ اگر پڑھا نہ، سکول نہ گئے، ٹیوشن نہ گئے تو تمہیں دنیا میں روزی نہیں ملے گی، روٹی نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، بیوی نہیں ملے گی۔ ہم پہلے دن سے بچے کا ایمان عقیدہ کمزور کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ روٹی روزی کا مالک اللہ نہیں، نوکری ہے روزی روٹی کا مالک اللہ نہیں، یہ پڑھائی دنیاوی فنون علوم پریکٹیکلز ہیں، یہ مارا ماری دکان مارکیٹنگ، اگر نہیں کرو گے روٹی نہیں ملے گی۔ ہم نے کبھی ان کو یہ بتلانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ رب کو پہچان لو، سارا کچھ مل جائے گا۔ جو زمینوں کے نیچے مخلوق بستی ہے وہ کون سی ڈگریاں حاصل کرتی ہے؟ ان کو کون روزی دیتا؟ اللہ۔ آسمانوں کے اندر اور یہ پرند چرند، یہ طرح طرح کی مخلوق جس کے نام بھی ہماری زبان پر نہیں آتے، ان کو کون روزی دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کی قسم، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی آستانے کا دروازہ نہیں کھٹکاتے، کبھی کسی پرند چرند نے کسی بزرگ کے طفیل نہیں مانگا، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، براہ راست اللہ سے مانگتے ہیں، وہ غیور ہیں توحید کے معاملے کے اندر۔ آج کا مسلمان توحید کے سلسلے میں غیرت سے عاری نظر آتا ہے۔ اللہ کے لیے بھائیوں، آپ نے اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھو،
جو توحید کے راستے پر آتا ہے نا اس کو پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، طعن و تشنیع کا اسے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں بھائیو، انبیاء کو پتھر پڑے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، انبیاء اور ان کے اصحاب کو آروں کے آگے رکھ کر چیرا گیا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، انبیاء کو ان کے وطنوں سے نکالا گیا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ اور آج اگر ہمیں عقیدہ توحید کی وجہ سے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے اعمال وزنی کر دیں گے۔ لوگوں کی باتیں توحید کی وجہ سے اگر سنتے ہو اور اپنے ایمان کو ڈگمگاہٹ کا شکار نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیابی کے راستے پر ہیں۔ بعض بڑے کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، ادھر کسی نے بات کی ادھر داڑھی صاف، ادھر کسی نے بات کی ادھر شلوار ٹخنوں سے نیچے، ادھر کسی نے بات کی ادھر مسجد کا راستہ چھوڑ دیا، ادھر کسی نے بات کی ادھر کہہ دیا نہیں ہم تو سب کو ٹھیک کہتے ہیں۔ سارے ٹھیک کیسے ہو گئے؟ اگر سارے ٹھیک ہوتے تو پیغمبر کیوں آتے؟ مخلوق ساری موجود تھی، انسان سارے موجود تھے اور سارے کے سارے ٹھیک تھے، پیغمبر کیوں آئے؟ کیونکہ سارے ٹھیک ہوتے ہی نہیں۔ ٹھیک وہی ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور نبی کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب چونکہ بھائی لوگ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، میں نے کہا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نماز کے بعد اگر کسی کا کوئی سوال ہوا تو وہ انشاءاللہ آپ احباب کو جواب اللہ کی توفیق سے دینے کی کوشش کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔